कैमरा के आगे ना आए। बिस्मिल्लाह करें। एक मिनट बताइएगा दोस्तों। ओके जी मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब उमर अयूब खान साहब, जनाब असद कैसर साहब और उनके साथ शरीक वफ़द तशरीफ के दरमियान राब्ते रहें और मुल्क की मसाइल पर हम मुश्तरक मौक़िफ़ लेते रहें और एक मुश्तरक मौक़िफ़ लेने के लिए एक सियासी माहौल भी मौजूद रहे। तो इस तसव्वुर से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते चले जाएं, ताल्लुक़ात की बेहतरी की तरफ जाना ये हमारा मकसूद भी है। तलख़ियों को दूर करना इसकी भी आज के इस माहौल में और हम इस जज्बे को खुशामदीद कहेंगे। बाकी मुल्क के मामलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है और पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। जमहूरियत मद्दा रहा है और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन गुज़श्ता 10-15 सालों से चल रहा है, लेकिन मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा का। उसमें दुगना इजाफ़ा नहीं बल्कि 10 गुना इजाफ़ा हुआ है। अब ये क्या हिकमत अमली है कि बड़े बुलंदबांग दावों के बावजूद वो आम आदमी को अमन फराहम नहीं कर सके। और हाल ही में चंद दिनों पहले कबायली इलाके में जनूबी वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला किया पाकिस्तान की तरफ से और आम शहरियों को शहीद किया गया और एतराफ़ किया उसका, गलती मानी। तो इस किस्म की मनसूबाबंदी के बग़ैर अंधाधुंध किस्म का ऑपरेशन जो आम आदमी की ज़िंदगी को ख़तरों की तरफ ले जाता है, गैर महफूज बना देता है, ज़ाहिर है कि ये कभी भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती सूरत हाल। इस वक्त चमन बॉर्डर के ऊपर 6-7 माह से लोगों का धरना बैठा है। जो यहाँ से अहकामात जाते हैं और जो वहाँ पर कदगनें लगाई जाती हैं, उनसे वहाँ के मकामी आबादियों का रोज़गार तबाह हो गया है। कोई मुतबादल रोज़गार भी नहीं दिया जा रहा और बेहंगम किस्म के शराइत आयद करके कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान का मफाद है। अब ये मामला आगे बढ़ गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान का अंगूर अड्डा, वहाँ पर लोग निकल आए हैं। वो अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, वो अपना रोज़गार चाहते हैं, वो अपना माश चाहते हैं और कोई उनको मुतबादल निज़ाम नहीं दिया जा रहा। इनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि अंग्रेज़ के ज़माने में जब यहाँ पर आरज़ी लाइन डेवरन लाइन के नाम से बिछाई गई थी तो वो कबाइल के बीच में से थी। एक भाई का घर उधर था तो एक भाई का घर इधर था। अब इस किस्म की आबादी जहाँ एक भाई उधर है और एक भाई इधर है, एक दूसरे की आवाज़ पहचानते हैं, घरों से एक दूसरे को देखते हैं
اور یہاں سے ایسی قسم کی پابندیاں ان پر عائد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو صدیوں سے وہاں پر موجود روایات کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا. بہت سے زمانوں میں اس قسم کی کوششیں کی گئی لیکن وہ کوششیں نہیں کامیاب ہو رہی ہیں. غلام خان کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں اور وہاں پر اضطراب ہے. جمروت کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں, وہاں پر یہی اضطراب ہے کہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں عوام کے اوپر اور ان کو کوئی متبادل روزگار کی طرف کچھ بھی اشارے نہیں دیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے. ہمارا اس کے لیے فکر مند ہونا ایک فطری امر ہے اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مشترکات ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہماری اس پر آواز ایک ہونی چاہیے اور ملک کے اندر بھی ایک خوشگوار سیاسی ماحول کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. ظاہر ہے ہم اگر اختلاف نہیں ختم کر سکتے تو اختلافات کو نرم کر سکتے ہیں, رویوں کو نرم کر سکتے ہیں. کچھ ترجیحات ایسی ہوتی ہیں کہ ان ترجیحات کے لیے کچھ دوسری ترجیحاتوں کو معطل کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے ایک بہتری کی طرف جانے کا ایک سفر ہے اور اسی حوالے سے ہمارے انتہائی محترم مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں جن کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. باقی گفتگو آپ ان سے سن لیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو جمعیت علماء اسلام فے کے لیڈر بھی ہیں اور ان کے ساتھی انہوں نے آج کھلے دلوں کے ساتھ ہمیں یہاں پہ خوش آمدید کہا. جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور میں ذاتی طور پہ ہمارا تعلق ان سے بہت پرانا چلتا آ رہا ہے. بڑی مستفید گفت و شنید ہوئی. بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ چاہے وہ JUI فے ہو, ہماری جتنی پارٹیاں ہوں, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت کہ ہم لوگ پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہماری یہ جدوجہد چلتی جائے. اور یہی میرے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے, ہمارے تحریک قائد جناب اچکزئی صاحب کی بھی یہی خواہش ہے اور ہر ایک محب وطن پاکستانی کی بھی یہی خواہش ہے. یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ آج بڑی طویل اور اچھی گفتگو ہماری ہوتی رہی اور یہ ہوتی بھی جائے گی آگے. JUI فے کا اپنا ایک سلسلہ, ایک جلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی ایک سلسلہ ہمارا اناؤنس بھی کیا ہے اور اس کو ہم لوگ انشاءاللہ عملی جامہ پہنا کے وہ جلسے بھی پورے پاکستان میں ہوں گے جس کا شیڈیول ہم نے جاری کیا. کنونشنز بھی پورے پاکستان میں ہوں گے. اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں آئین نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آج آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں آج پریس کانفرنس بھی ہوئی. پریس کانفرنس کے بعد ہمارے ساتھی حماد حضرت صاحب آئے اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس کا دھاوا جو سینٹرل آفس میں بولا گیا اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اسلام آباد پولیس بجائے اس کے کہ رؤوف حسن صاحب کے حملہ آوروں کا تعاقب کریں, جیو فینسنگ کریں, وہ انوسنٹ یعنی کہ بغیر کسی قصور والے شخص کے پیچھے, بے قصور شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس کی ہم لوگ مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ چمن پہ جہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے وہاں پہ ان لوگوں کے جائز مطالبات ہیں اور جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا, فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے اپنی تقریر میں کہا, میرے ساتھی میرے بھائی اسد کیسر صاحب نے بات کی, ان جائز مطالبات کے اوپر حکومت کو ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے. بجائے اس کے کہ پاسپورٹ وہاں پہ استعمال کریں, وہ CNIC میں ہر وہ سیکیورٹی فیچر موجود ہے, اس کے اوپر ان کو اجازت ہونی چاہیے. وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ ہیں, ان کی پریس کانفرنس ہونی تھی کوئٹہ میں, ان کو نہیں کرنے دی. اسسٹنٹ کمشنر نے پریس کانفرنس کی جگہ کو سیل کر دیا, پریس کلب کو سیل کر دیا. کیوں؟
وہاں پہ اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے. یہی حسن جمہوریت ہوتا ہے. اور ان اقدامات سے کوئی ملک مضبوط نہیں ہوتا, کمزور ہوتا ہے, جڑیں کمزور ہوتی ہیں, عدم استحکام ہوتا ہے. اور اس چیز کی ہم لوگ شدید مزاحمت کرتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت پھلے گی پھولے گی, سرمایہ کاری آئے گی. سرمایہ کاری آئے گی جہاں پہ آپ کا آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, وہاں پہ انویسٹمنٹ بہتر ہوگی, نوکری کے مواقع ہوں گے. اس موجودہ صورتحال میں نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے, کیونکہ دنیا جو ہے ان کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں عدل و انصاف کی کوئی وہ چیز کرن نظر نہیں آ رہی. یہ ایک بدترین مارشل لاء کے دور سے بھی بدترین اس وقت یہ غیر جمہوری جو حکومتیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے اوپر, وہ یہ کام کر رہی ہیں, اور اس چیز کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. قیصر صاحب آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت محبت سے, بہت کھلے دل سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا, اور ہمارے جو ایشوز ہیں, جو ہمارے مشترکات ہیں, اس پہ ہماری ڈسکشن رہی. خاص کر جو اس وقت ملک میں جو ہے نا آئین معطل ہے, اور اس وقت ایک بنانا ریپبلک کی ملک بنتا جا رہا ہے, اور جو اس وقت آزادی رائے پہ جو قدریں لگ رہی ہے, اور جو قانون پاس ہو رہے ہیں, اور جو اسمبلی میں بھی صحافیوں پر پابندی لگائی گئی ہے, سارے ڈسکشن ہمارے ہوئے ہیں. اور خاص کر جو پنجاب میں گندم کرائسس ہیں, جو بہت بڑے ہمارے کسان پریشان ہیں, اور پاٹا اور پاٹا میں جو نئی ٹیکس کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے, اور ویسے بھی وہاں وار زون ہے, وہاں کوئی مطلب ممکن نہیں ہے کہ اکانومی ویسی بھی وہاں بیٹھ گئی ہے. تو یہ سارے ڈسکشن پہ ہمارے مشترکات ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ ہم مشترکہ جدوجہد کریں گے. باقی جو ہے نا اپنی پارٹیوں کو مزید بھی جو ہے نا آن بورڈ دیا جائے گا. کل خان صاحب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ عمر صاحب جائیں گے, میٹنگ کریں گے. مولانا صاحب بھی اپنے شورا میں جو ہے نا چیزوں کو, لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ آئین اور قانون کے بالادستی کے لیے ہم تمام طبقوں کو ایک ہونا پڑے گا. اس وقت اس ملک میں کوئی راستہ اور نہیں ہے. ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتے جہاں ملک میں آپ کسی قانون میں خاطر میں نہیں لاتے. یعنی جو روپ حسن صاحب کے ساتھ ہوا ہے, کیا ایک اس ملک میں ہو سکے جہاں قانون ہو, جہاں قانون کی حکمرانی ہو؟ یہ تو کلیئر میسج دیتے ہیں کہ اس ملک میں طاقت کا قانون ہے, جنگل کا قانون ہے. تو اس کو ہم مذمت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک ہمت دی ہے, طاقت دی ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ اس طاقت اور اس ہمت کو ہم اس ملک کے لیے, قوم کے لیے استعمال کریں. اور یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے, یہ صرف کسی حکومت کو گرانے, کسی کو لانے کی نہیں ہے, بلکہ قانون کی عملداری قائم کرنے کے لیے ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ جدوجہد میں ہم آگے بڑھیں گے, اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں گے. ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی, تب اکانومی اسٹیبل ہوگی. جب تک ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہاں اکانومی بوسٹ ہو جائے گی. میں ساجد صاحب اگر دو بات کر لیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترین سے دل تراشی, دل تراشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے ہم اسد قیصر صاحب کی سربراہی میں اور عمر ایوب صاحب کی قیادت میں مولانا صاحب کے پاس آئے تھے, حاضر ہوئے تھے. سب سے پہلے تو میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے, اس الائنس کی طرف سے مولانا صاحب کے بہت مشکور ہے کہ انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ہمیں یہاں پہ ویلکم کہا. ان کے پارٹی کی دوسری قیادت کے ساتھ ہی جتنے دیر ہم بیٹھے رہے, عمر ایوب صاحب نے تفصیلاً اس پہ بات کی, قیصر صاحب نے بات کی, کوئی اس طرح کا ایک نقطہ نہیں رہا کہ جس پر ہمارے اور مولانا صاحب کے بیچ کوئی فرق ہو. ایک پوائنٹ پہ تو سب سے زیادہ اتفاق تھا کہ ملک جو لاقانونیت کی طرف گئی, یا کہ آئین جو معطل کیا گیا, آئین کی حکمرانی اس ملک کو یکجا رہنے کے لیے سب سے ضروری ہے. بلوچستان کے حوالے سے بات کی, میں اتنا کہوں گا کہ چمن پرلت کی بات ہوئی, بارڈر کی بات ہوئی. گوادر پہ اس وقت گوادر شیر کو سی پی کے نام پہ
एक दफ़ा पहले 2020 में ये इशू उठा था कि फेंसिंग कर रहे हैं, वहाँ के 1.5 लाख जो एकड़ ज़मीन है ग्वादर शहर के जो मकामी आबादी है, जो 70-80% लोग जो मचीरे हैं और किसान है, उन सब को फेंसिंग करके अमनामान के नाम पे ये खारदार था बाढ़ लगाया जा रहा है। यानी आप अंदाज़ा लगाए कि इस मुल्क की आइन के आर्टिकल 15 में आप किसी के फ्री मूवमेंट को इस तरह पाबंद नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम बैरूनी जो सनतकार है, सरमायाकार है, उसको सीपे के नाम पर बलूचिस्तान लाने के लिए ये लाजमी है अमन-अमान कायम करना। हम समझते हैं कि ये बलूचिस्तान के लोग तो एक अरसे से वो आइन के और कानून के नाम से नाबलद हो चुके हैं, इसलिए कि बलूचिस्तान के साथ 70 सालों में जो कुछ हुआ, लेकिन बलूचिस्तान के सियासी जमातें भी यही तस्वर करती, जिस तरह उमर आयुब साहब ने बात की, मौलाना साहब ने बात की, कि अब भी इस मुल्क को जो नौज़ायदा मुल्क है, ये ईरान की तरह नहीं जो हज़ारों साल तारीख़ रखती है, न चाइना की तरह है। इस नौज़ायदा मुल्क को सिर्फ और सिर्फ आइन के तनाजुर में इसको बरकरार रखा जा सकता है, इनके आवाम को, मुख्तलिफ इकाइयों को। तो मैं एक बार फिर जो है मौलाना साहब का बहुत मशकूर हूँ, हमने बहुत कुछ सीखा भी और बहुत जो शेर हुआ, तो हम समझते हैं कि ये राब्ते आगे भी ये कायम दायम रहेंगे और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए हमारी जदोजहद जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। ये बताएं यहाँ पे एक मिनट जी, एक मिनट जी, 2 ज़रूरी बातें मैं करता चलूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि पंजाब डेफेमेशन बिल, उसकी हम लोग कौमी असम्बली में और हर जगह पे हमारे जो अराकीन है पंजाब असम्बली में, इसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करेंगे और अदालतों में जाएंगे। और मेरी तरफ से आखिरी बात जो है कि मेरे कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पिछली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये पैगाम दिया था कि सारी दुनिया को ये बता दें कि जितना मर्जी है मुझे ये जेल में रखें, पर मैं अपने मौक़िफ़ पे जो मेरा असूल है आइन और कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में, उससे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि क्या JUI को मुश्तरका जदोजहद पर आमादा कर लिया गया है, और क्या अगर अपोजिशन कोई जदोजहद सड़कों पर लाती है आप हिस्सा बनेंगे? आपका सवाल खुद बता रहा है कि अभी खैर सगाली का माहौल बनाना है। अगर ये सवाल मैं हाँ में जवाब दूँ तो ये तो हमारे का मौजूद होता है। सही साहब ये फरमाइएगा जी साहब ये फरमाइएगा कि क्या ये आइन और कानून की जो जद्दोजहद है, इसका रास्ता सिर्फ स्ट्रीट की तहरीक और ये जुलूस कन्वेंशन ही है, या हुकूमत के साथ कोई बातचीत, किसी कुव्वत के साथ कोई बातचीत का रास्ता जो है वो भी इख्तियार किया जा सकता है? देखिए, मैं अपनी और अपनी जमात की तरफ से बात करना चाहूँगा कि इस वक्त हम किस पे एतमाद करें। बातचीत तो होती है तब जब आप उस पर एतमाद कर सकें, उनकी कोई एक ज़बान हो, वो कोई बैठकर आपके साथ, और कौन करेगा बातचीत, कौन करेगा? वज़ीर आज़म करेगा, सदर मुमलकत करेगा, आर्मी चीफ करेगा, अभी तो ये मालूम नहीं कौन बातचीत करेगा, किसके साथ करेगा, फिर एतमाद का क्या माहौल मौजूद है या नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं हमसे सवाल करने की नहीं हैं, बल्कि उन लोगों से सवाल करने की है जिसके बारे में आप कहते हैं। माजी में हमने देखा था कि जमहूरियत की बचाव के लिए आप निकल आए थे, जमहूरियत के बचाव के धरने भी दिए गए, PDM भी बन गया, उसके बाद जब हुकूमत आई तो खामोशी इख्तियार कर दी गई। तो क्या इस वक्त भी अगर इस तरह की तहरीक का आगाज़ हो जाता है, सड़कों पर भी निकलते हैं और फिर कहीं ना कहीं से ऑफर आ जाती है, तो इस तहरीक को ख़त्म तो नहीं करेंगे? अगर आपके पास कोई ऐसे ऑफर की खबर है तो मुझे भी बता दीजिए। सवाल है कि आज का वक्त यकीनन आपको एहतिजाजी तहरीक में शामिल करने के लिए आया है और मुसलसल राब्तों का सिलसिला भी जारी है। क्या आपको आज तहरीक इंसाफ ने मना लिया, यानी अभी मनाने का सिलसिला जारी है, या आपने कोई एश्योरिटी मांगी है? अभी मनाने का सिलसिला जारी है। मौलाना साहब आपकी जानिब से कोई श्योरिटी मांगी गई है, कोई बातचीत आगे राब्ते बढ़ाने के लिए कोई श्योरिटी मांगी गई है? ज़ाहिर है जी, जब तक आप संजीदा उमूर पर या मुतनाज़ा उमूर पर कोई बात तय करना चाहते हैं तो एक माहौल तो बनाना पड़ता है, तो इसको आप उसी का हिस्सा समझें। एक मिनट मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जी। मौलाना साहब भी बैठे हैं और खड़े हैं, तो इससे फ़ायदा 2 चीज़ें जो है हम यहाँ सपोर्ट करने आए हैं कि जो अदलिया के ख़िलाफ़ कैंपेन चला है
اور جس طرح آج سینٹ میں ڈسکشن ہوئی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. عدلیہ کے اوپر یہ حملہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کو جو ہے نا کل کرنے کے لیے, اس کو دباؤ کے سبوتاج کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم سب جو ہے نا اپنے ججز کے ساتھ ہیں اور ہمیں امید رکھتے ہیں کہ وہ میرٹ کے مطابق فیصلے کریں. اور دوسرا عدلیہ کی جو بات ہے, عدلیہ جی فرمائیں. جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جائیں گے؟ آپ کو کسی نے ایجنڈا ہاتھ میں دیا ہوا ہے تو مجھے بتا دو یار. ہمارے پاس کوئی ایسا ایجنڈا نہیں. صاحب حکومت میں تھی تو اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں وہ آپ کی چھتری کے نیچے تھیں. آج وہ جماعتیں جو ہیں حکومت میں ہیں اور تحریک انصاف آپ کی چھتری کے نیچے آنا چاہ رہی ہے, تو آپ اپوزیشن میں آ کے یاد آتے ہیں ان کو؟ یہ سوال ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. ہماری پارٹی کے سامنے اصول کا ہے. اگر ہمیں 2018 کے الیکشن پر اعتماد نہیں تھا تو ہمارا موقف آپ نے دیکھا. آج وہ ہمارے دوست جو اس وقت ہمارے ساتھ تحریک میں تھے, اگر انہوں نے اس انتخاب کے نتائج کو تسلیم کیا ہے تو ہم پھر بھی اکیلے ہو کر بھی کہتے ہیں کہ نہیں, غلط ہوتا ہے. تو سوچو 2018 میں غلط تھی, وہ آج 2024 میں بھی غلط ہے. یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے سائفر کو لہرا کے قوم کو بتایا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے کہ میری حکومت گرائی گئی. پچھلے دنوں آپ کے وفد نے امریکی سفیر صاحب کی ملاقات ہوئی, وہ بھی قوم کو بتا دے کس پیرائی میں ملاقات ہوئی. بہت اچھا. ایک سوال پورا ہونے دیں. کیسر صاحب نے بھی کہا کہ عدلیہ کے جو تنقید ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ ہوتے ہیں, جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ. جب آپ کا دور حکومت تھا تو آپ کے دور حکومت میں بھی ایسے فیصلے آئے کہ جنہوں نے اپوزیشن نے اس پر تنقید کی اور آپ نے ساتھ دیا. کیا کہیے؟ سب سے پہلی بات, یہ بڑا اچھا سوال ہے, مجھے خوشی آپ نے پوچھا. سب سے پہلے سائفر کے حوالے سے, وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جسٹس صاحبان اس کو سن رہے ہیں, اور جو روزانہ کے مطلب حوالے سے وہاں پہ جو ریمارکس اور چیزیں آ رہی ہیں, تو حکومت جو ہے اس وقت وہ خود اپنی وہاں پہ قبر کھودنے میں بڑی تیز لگی ہوئی ہے. اور سائفر کا کیس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی خود بخود دفن ہو جائے گا. دفن ہو چکا ہے, صرف اس کا ڈیسیجن باقی ہے. وہاں پہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں, اور وہ ایک بوگس کیس ہے. نمبر 1. نمبر 2, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا واضح موقف تھا اس وقت بھی, آج بھی ہم لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. نمبر 3, امریکن سفیر جو ہمارے پاس ہمیں ملنے کے لیے آیا تھا وہ وزیر اعظم سے بھی ملا تھا. اسی خط کے اندر 3 اشخاص کا اس نے لکھا تھا, فارن آفس کو, وزیر اعظم کو, اسپیکر قومی اسمبلی کو, اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو. اور وہ خط اس نے لکھا تھا کہ یہ ایک روٹین کی ملاقات ہوتی ہے مختلف جو آپ کے ریاست کے ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, ان کے جو آپ کے ایگزیکٹو کے ہوتے ہیں اور یا پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں. تیسرا سوال کا جواب آپ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی اتفاق کے ساتھ, میرے بھائی اسد کیسر صاحب بھی اس میں موجود تھے, وہاں پہ واضح طور پہ ہم نے امریکن سفیر کو ایک بات سے باور کرایا کہ پاکستان ایک آزادانہ, ایک خود مختار ملک ہے. یہاں پہ ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, کسی ملک کی مداخلت یہاں پہ نہیں چاہتے ہیں. آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو بین الاقوامی دنیا کی جو کمپنیاں اور ادارے ہیں وہ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گی, یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گی. اور یہ چیز نہیں ہوگی تو جو مرضی آپ کر لیں, یہاں پہ آپ کی نہ انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری ہوگی نہ خوشحالی ہوگی. اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی معیشت میں جو آپ کی اندرون ملک کے جو سرمایہ کاری ہے وہ 1 سال میں 86% جو ہے وہ سکڑ چکی ہے, اور افراد زارہ آپ دیکھ لیں آسمان پہ چلی گئی ہے, اور یہاں پہ حکومت کے ہاتھ کچھ نہیں ہے اس وقت. صاحب کا فاٹا میں صرف 7 ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں, اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی شیم میل نے مطلب جس طرح کے پی ٹی آئی کے ترجمان پہ حملہ کیا ہے. تو اس طرح کی یہ جو چیزیں چل رہی ہے, تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت اور باقی جتنے بھی سیکورٹی کے ادارے لوگوں کے تحفظ میں مکمل طور پر ناکام ہیں؟ رؤوف حسن صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے, سب سے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور بالکل عمر ایوب صاحب کی بات صحیح ہے کہ بجائے اس کے کہ اس پر حملہ کرنے والے مجرموں کا پیچھا کیا جائے, ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, انہوں نے وہاں پر ہمارے کارکنوں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے. تو یہ مناسب باتیں نہیں ہیں, اور یہ جمہوریت اور جمہوری آزادی اور
इजहार राय की आज़ादी पर एक सवालिया निशान बन जाता है। सेमिनार में हमने देखा मौलाना फजल रहमान साहब के पास अब आप दोनों जो जमातें हैं इनके दरमियान हल तलब मामला क्या हैं, जो आप लोगों का माजी है वो सारी दुनिया जानती है, तो अब ये बताएंगे क्या कोई चांस है कि आप दोनों मिलकर किसी जदोजहद की तरफ अगटे वो मैं आपको अकेले में बता दूंगा। एक चीज मैं आपको आखिरी में बता देता हूँ, यहाँ पे हमारी पश्तो एक है। अगली बैठक कब होगी? मैंने ना मौका दिया, कुछ 2 सवाल मेरे